میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص مجھ پر جادو کر رہا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب کے اندر جادو دیکھنا، جی جی اب جادو کیا ہے؟ انسان مخالف ہی کرتے ہیں نا، کوئی دوست پر تو نہیں کرتا، مخالفین پر جادو کرتے ہیں۔ لیکن آج کل تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ پیار کرنے والے ایک دوسرے پہ جادو کروا رہے ہیں، دوست پہ، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بھی چل رہا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں لگنے دیتے، وہ تو پتہ نہیں گھول کر کچھ نہ کچھ اس طرح آپ کو ملاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے کہ مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے یا جادو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے یا پھر یہ سازش ہونے والی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح و شام کے اذکار ہیں، خاص طور پہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ صبح بھی پڑھیں 3 دفعہ اور شام بھی پڑھیں 3 دفعہ، تو درمیانی وقفے میں انشاءاللہ کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کھجوریں جو اجواق ہیں، اگر نہار منہ خالی پیٹ انسان کھا لے تو اس دن اس کو زہر اور جادو جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ احتیاطیں بتائی ہیں، تو ایسا خواب دیکھنے والا انسان ایسی احتیاطوں پر عمل کرے۔ اچھا، اس کا ایک یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انسان پاکی پلیدگی میں تھوڑا سا غیر محتاط ہے۔ اچھا، یہ جادو، جنات، اس طرح کی چیزیں کہاں آتی ہیں؟ غلاظت والی جگہ پہ، پلیدگی والی جگہ پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اگر حقیقی، یعنی سب سے پہلے اپنی حقیقی زندگی میں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں آتا ہے، جی فلاں تیری جو نند ہے نا وہ تیرے اوپر جادو کر رہی ہے، فلاں تیری بھابھی جو ہے نا وہ جادو کر، کیا مطلب؟ شیطان لڑانا چاہتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس نند کے پیچھے پڑیں، آپ اپنی اس بھابھی کے پیچھے پڑیں، آپ اپنی اس عزیز جو کہ دکھایا گیا اس کے پیچھے پڑیں، آپ اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں، ہماری زندگی کیا ہے؟ اگر وہاں کوئی غلاظت، پلیدگی، اب اگر آدمی بے نماز ہے، بے نماز رہنا، وہ باوضو ہی نہیں رہتا، وہ طہارت پاکیزگی کا ہی دھیان نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو اگر اس طرح کا خواب آئے تو سب سے پہلے وہ اپنی اصلاح کرے، پاکیزہ رہنا سیکھے، طہارت سیکھے، نماز روزے کی طرف لوٹے، صبح و شام کے اذکار کی طرف لوٹے، پھر دیکھے کیا پھر بھی اس طرح کا خواب آتا ہے۔ اگر وہ سارا اہتمام کر چکا ہے اور اس کے بعد بھی وہ خواب آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر کوئی مخالف ہے جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا اسے صبح و شام کے اذکار ہیں، دیگر دعائیں ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینا ہے، اور جو جادو والی یا جادو کے علاج والی جو آیات ہیں، خاص طور پہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا دم ہے، اس کا اہتمام کرے۔ یہ تنبیہ ہے اس بات کی طرف، کیونکہ اس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اس نے نماز شروع کر دی، اس نے ذکر اذکار شروع کر دیے، اس نے طہارت پاکیزگی شروع کر دی۔ اب اس کے بعد مزید اگر اس طرف آ رہا ہے معاملہ تو پھر اس کو مزید احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر بالعموم جو جادو ہوتا ہے وہ انسان کے جسم میں سے کوئی بال لے لیے جاتے ہیں، یا کوئی چیز لا کر اس کے تکیے کے نیچے رکھ دی جاتی ہے، یا اس کی کپڑوں والی الماری میں رکھ دی جاتی ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو کرنے والا انسان اس کے قریب ترین ہے جو اسے اپروچ کر سکتے ہے، جس کی وہاں تک رسائی ہے، تو گویا کہ کوئی آنے جانے والا ہی ہے جو کہ اس پر کوئی اثر یعنی جادو کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی صورت اپنی صفائی پاکیزگی کی ہے، وہ اگر کر چکا ہے، پھر اگر اس طرح کے آ رہے ہیں پھر احتیاطی تدابیر کی طرف جائے۔ اور پھر بسا اوقات یہ شیطانی خواب بھی ہوتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو بس ایک دفعہ جب ڈر گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ سورۃ الجن میں فرماتا ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ یہ جنات کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جنات نے قرآن سنا تھا نا، تو وہ مسلمان ہو کر واپس چلے گئے، اور جا کر انہوں نے انسانوں کی کچھ عادات بتائیں کہ انسان کیا کرتے ہیں، انسان کیا کرتے ہیں۔ اس میں ایک یہ بات بھی بتائی کہ انسان جب جن کو دیکھتا ہے نا تو بجائے اس کے کہ اللہ کی پناہ میں آئے، وہ کہتا ہے او شیطان مجھے جن بچا لینا، مجھے بچا لینا، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ تو جب جن دیکھتا ہے نا کہ یہ تو میری طرف پلٹا ہے، اس کو تو اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے تھا، تو پھر فزادوہم رہقا، جن کہتا ہے میری بات بن گئی ہے، یہ مجھ سے اب پہلا قدم اس کا لڑکھڑا گیا ہے، یہ ڈر گیا ہے، اب وہ اس کو مزید ڈرائے گا۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ایک دفعہ انسان غیر اللہ سے ڈر جائے، پھر اس کو اسی ڈر کے اندر مبتلا رکھتا ہے۔
تو یہ ایسے بعض دفعہ ہم نے یہ سن کر جادو ہے، جنات ہیں، اور پڑھ کے اور پھر یعنی اخبارات کے اندر بھی وہ ذہن میں بھی اتر جاتی ہے وہ چیزیں ذہن کے اندر جب اس طرح کی چیزیں سوچتا رہتا ہے نا، خاص طور پہ یہ جو نند بھابھی کا یا اس طرح کے جو رشتے ہیں ٹپیکل جو باتیں یعنی یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کو پھر آدمی اچھا تعلقات تو ان کے خراب ہوتے ہیں اخلاق کی وجہ سے، کبھی مالی معاملات کی وجہ سے، کبھی بھائی جو ہے نا وہ بہنوں کی وجہ سے بیوی پر تشدد کرتا ہے، کبھی وہ بیوی کے پیچھے لگ کر اپنے بہنوں کو اگنور کر دیتا ہے، کبھی اپنی والدہ کی وجہ سے اپنی بیوی کو پیٹ رہا ہے، اور کبھی بیوی کی وجہ سے بد نصیب بیٹا اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا، یعنی تعلقات کی دراڑیں تو ہوتی ہیں ان مسائل کی وجہ سے، لیکن ہم ان کو حل نہیں کرتے۔ نہ کبھی بہو سوچے گی، نہ کبھی ساس سوچے گی، نہ کبھی بیٹا سوچے گا، نہ کبھی نند سوچے گی، نہ کبھی بھابھی سوچے گی کہ یار ان معاملات کو ہم بیٹھ کر کیوں نہیں سلجھا لیتے۔ اب جب یعنی یہ معاملات سلجھ نہیں رہے جی، اور کوئی اپنی ذمہ داری لے بھی نہیں رہا، ہر بندہ اپنی جگہ پہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، بہو کہتی میں تو بالکل فٹ فاٹ ہوں، اور جو بھابھی ہے وہ کہتی ہے میرے اندر تو کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو ٹھیک تیار کرنے کو نہیں ہے۔ تیار نہیں۔ اب ذمہ داری بھی تو کسی پہ ڈالنی ہے، جی، ذمہ داری بھی تو کسی پہ ڈالنی ہے، وہ پھر ذمہ داری ڈلتی ہے جی کوئی ہم پہ نہ جادو کر رہا ہے، کوئی نہ ہمارے گھر کے اندر دراڑیں ڈال رہا ہے۔ ہاں دراڑیں تب ڈالے جب آپ کے تعلقات ماشاءاللہ بہت اچھے چل رہے ہیں، جی، جب آپ کا خاندان ایک مثالی حالات کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، یعنی افراد خانہ میں ایسی محبت ہے کہ جس محبت کو دیکھ کر کسی کی نظر لگ جائے، جس محبت کو توڑنے کے لیے کسی کو جادو کرنا پڑے، تو جب وہ پہلے ہی آپس میں اختلافات کا شکار ہیں تو وہاں کسی نے جادو کر کے کیا کرنا ہے۔ یہ صرف شیطان جو ہے وہ لگاتا ہے کہ آپ ان چیزوں میں الجھے رہو، جو حقیقت میں آپ کے خاندان کی جو دراڑیں فل کرنے کی کوشش ہے آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، طہارت پاکیزگی کی طرف توجہ دیں، نماز روزے کی طرف توجہ دیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف توجہ دیں۔ باقی پھر اگر اس طرح کے معاملات ہیں، آپ نے سب نے اپنی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو سیٹ کر کے دیکھ لیا، وہ جو دوریاں تھیں وہ سب ختم کر کے دیکھ لیں، پھر اگر اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو پھر یقیناً جو ہے نا انسان کو اس کا دم اور اس کے روحانی علاج اس کا حل کرنا چاہیے۔